بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت: یہ واقعہ مختلف اسلامی مجالس، عوامی بیانات اور اخلاقی قصص کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ بعض خطباء اسے حضرت علی کی سخاوت، اللہ پر یقین اور ایمان افروز نتائج کی مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تاہم یہ واقعہ کسی صحیح حدیث یا قرآن کریم سے ثابت نہیں، نہ ہی یہ معتبر کتب حدیث مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد یا طبری وغیرہ میں نقل ہوا ہے۔ اسے اخلاقی و اصلاحی حکایت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان نیک نیت، سچائی اور اللہ پر توکل جیسی صفات سیکھیں۔ اونٹنی کا قصہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلوص کی عظیم مثال۔ مدینہ کا ایک عام دن۔ مدینہ کا آسمان نیلا، سورج نرم دھوپ کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کھجوروں کے درخت ہلکی ہوا میں جھوم رہے تھے۔ گلیاں سنسان نہ تھیں، لیکن شور و غل بھی نہ تھا۔ یہ وہ مدینہ تھا جو اب امن کا گہوارہ بن چکا تھا، جہاں اسلامی حکومت قائم تھی، مگر گھر گھر کی ضروریات اب بھی دنیا کے ہر گھر کی طرح چلتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا، باب العلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اس دن کچھ پریشان سے لگ رہے تھے۔ ان کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار تھیں، ان کے سامنے آ کر نرم لہجے میں کہنے لگیں، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین آج کچھ خاص خواہش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بازار سے کچھ خاص چیزیں لا دیں، کچھ میٹھا، کچھ گوشت، کچھ ایسا جو عید جیسا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے مسکرا کر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آنکھوں میں معصومیت اور خوشی چمک رہی تھی، باپ کو دیکھتے ہی لپک کر گلے لگ گئے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ لے آتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھے۔ وہ درہم گھر کے کل اثاثے تھے۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہ تھا، مگر محبت میں سچائی تھی، قربانی تھی، اخلاص تھا۔ بازار میں قدم رکھتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک شاندار اونٹنی پر پڑی۔ اس کی گردن میں خوبصورت کپڑا لپٹا ہوا تھا، رنگین رسے، گھنٹیاں، اور اس کی آنکھوں میں عجب سکون۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ اونٹنی اس دھرتی کی مخلوق نہ ہو۔ یہ اونٹنی کتنے کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا۔ ایک اجنبی شخص نے کہا، 100 درہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے پاس پوری رقم نہیں، کیا تم مجھے یہ اونٹنی ادھار دے سکتے ہو؟ اجنبی نے کہا، علی، میں تمہیں جانتا ہوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہو، لے جاؤ، جب رقم ہو لٹا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران بھی تھے اور شکر گزار بھی۔ وہ اونٹنی لے کر بازار میں آگے بڑھے۔ کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک تاجر ملا جس کی نظر اونٹنی پر پڑی۔ یہ اونٹنی بیچو گے؟ تاجر نے پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، تم کتنے دو گے؟ 140 درہم۔ تاجر نے جلدی سے پیشکش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سودا طے کیا۔ تاجر نے درہم گنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے وہیں 100 درہم واپس جا کر اجنبی کو دیے جس سے اونٹنی لی تھی۔ وہ اجنبی مسکرا کر چلا گیا۔ باقی بچے ہوئے 40 درہم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کا سامان خریدا، کچھ گوشت، کچھ شہد، کچھ کھجوریں اور بچوں کے لیے کھلونے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑی تھیں۔ بچوں کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ یا علی، آپ نے یہ سب کیسے لے لیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یا علی، یہ اونٹنی کوئی عام اونٹنی نہ تھی،
یہ اللہ کا فرشتہ تھا جو ہمارے لیے بھیجا گیا۔ چند دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اسی بازار سے گزرے۔ ان کی نظر اسی اجنبی پر پڑی۔ اے بھائی، کیا تم نے مجھے اونٹنی دی تھی؟ حضرت علی نے پوچھا۔ اجنبی نے تعجب سے کہا، کون سی اونٹنی؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے۔ چہرہ وہی، لباس وہی، مگر وہ شخص مکمل انکار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے نکلا، یہ تو کوئی فرشتہ تھا جو اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ سبق: یہ حکایت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ نمبر 1، نیت کی سچائی۔ اگر نیت خالص ہو تو اللہ خود مدد کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت صرف بچوں کو خوش کرنا تھی، دنیاوی فائدہ لینا نہیں۔ نمبر 2، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ جب وسائل محدود ہوں تب بھی دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب کافی ہے، تو وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، ادھار اور وعدہ کی امانت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھار لیا اور فوری وعدہ پورا کیا، بغیر تاخیر کیے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں دیا واپس لوٹتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنی ذات پر بھروسہ نہ کر کے اللہ پر بھروسہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نفع بھی ہوا، عزت بھی ملی اور بچے بھی خوش ہوئے۔ نمبر 5، فرشتوں کا زمین پر آنا۔ اللہ کی مدد کبھی کسی انسان، کبھی کسی جانور اور کبھی کسی فرشتے کے روپ میں آتی ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو فرشتے بھی اترتے ہیں۔ اختتامی سوالات برائے غور و فکر۔ کیا ہماری نیتیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خالص ہیں؟ کیا ہم بھی کسی کی مدد اس اخلاص سے کرتے ہیں جیسے وہ اجنبی تاجر نے کی؟ کیا ہم بھی اللہ پر ویسا یقین رکھتے ہیں جیسا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا؟ آج بھی ہمارے دروازے پر ایسی اونٹنیاں آ سکتی ہیں اگر ہمارا دل پاک ہو۔